السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ دیکھتے ہیں آج کی مارکیٹ کی کیا پوزیشن رہی اور آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، اس پر ہماری بات ہوگی۔ ہمارے پریویس ولاگ میں ٹیکنیکلی میں نے کلیریفائی کیا تھا کہ مارکیٹ کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ کیا ہے اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اینڈ مارکیٹ کی جو کرنٹ پوزیشن ہے ٹرائنگل شیپ کے اندر پرفارم کر رہی ہے اور ٹرائنگل شیپ کے اندر سکویز پیٹرن کے اندر یہ داخل ہو چکی ہے اور فائنلی یہ ٹرائنگل پیٹرن کو کمپلیٹ کرنے والی یہاں پر۔ اور ہمارے پاس کچھ ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو لے کر ہمیں جو ہے اپنی آگے کے لیے انالیسز کنٹینیو رکھنی چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں جو ہے مارکیٹ کے اندر پرفارم کرنا چاہیے۔ آج کی جیسے کہ مارکیٹ ہم دیکھ رہے ہیں، آج کی مارکیٹ میں جو پرفارمنس آئی ہے، ڈوجی ٹائپ کی کینڈل بنی ہے اور نان ڈیسیجنیبل کینڈل ہے، کوئی خاص اس میں کام نہیں ہوا۔ ہم اگر والیومز کی طرف دیکھتے ہیں تو والیوم بھی بہت زیادہ شرنک ہو رہا ہے، ڈے بائی ڈے والیوم شرنک ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ فرسٹ اس کا جو اوور آل والیوم یہاں پر کرنٹ پوزیشن پر جو آ رہا ہے 122 ملین اس نے لگایا تھا، اس کے بعد کنٹینیوسلی والیوم شرنک ہوتا جا رہا ہے ڈاؤن سائڈ کے لیے۔ اب جو آج کا جو والیوم لگا ہے فائنلی 40 ملین کا والیوم ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ اس کا ریزن ایک ہی ہے، جب ٹرائنگل پیٹرن سکویز شیپ کے اندر کنٹینیو کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو اسے کلیئر کرنے کے لیے وہ بالکل سکویز ہو جاتا ہے اور والیوم بہت زیادہ شرنک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شیئر ہے یا مارکیٹ ہے، گراف ہے، وہ آگے اپنے ڈائریکشن کلیئر کرنے کے لیے والیوم شرنک کرتا ہے اور اس کے بعد جب ڈائریکشن کلیئر ہوتی ہے تو پھر نئے والیومز کا آغاز ہوتا ہے، پھر نئے والیومز وہاں سے جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر میں بات کروں، ہمارے پاس ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک ٹرینڈ لائن ہے، میں یہاں سے کھینچتا ہوں اور اس ٹرینڈ لائن کے مطابق ہماری کافی ٹائم سے جو اسٹڈی چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ والی ٹرینڈ لائن جو میں نے ابھی ڈرا کی ہے۔ اس کا پریویس ہم ہائی دیکھتے ہیں تو 43,887 ہے، اس کے بعد سیکنڈ ٹائم اس نے یہاں ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں سے بریک آؤٹ نہیں دے پائی، اگین ڈاؤن سائڈ اس نے کنٹینیو کیا، تھرڈ ٹائم ٹیسٹ کرنے کے لیے آئی، پھر فورتھ ٹائم اینڈ ناؤ ففتھ ٹائم اس نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور لاسٹ اس کا جو ہائی یہاں پر رہا ہے پریویس ابھی کرنٹ پوزیشن کی بات کر رہا ہوں، وہ تقریباً 42,307 ہے۔ ٹرینڈ لائن کے مطابق یہ چل رہا ہے، دیکھیں ہائر لوز کے اندر یہ کنورٹ یہاں پر ہوا اینڈ اگر ہم نیچے اس کا جو لو لگا ہوا ہے یہاں پر 38,135، بلکہ اس کا 38,135 اوور آل لو ہے اور یہاں سے لوور ہائیز کے ساتھ مارکیٹ موو کرتی ہوئی ایک ٹرائنگل پیٹرن کو اس نے کریٹ کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں اگین ایک اور ٹرینڈ لائن کو ڈرا کرتا ہوں، یہاں سے آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ مارکیٹ کی جو اوور آل پوزیشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ٹرائنگل پیٹرن۔ اب یہ ٹرائنگل پیٹرن ہے، یہ سکویز ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے اس کے جو سپیل بن رہے تھے وہ کافی جو ہے طاقتور سپیل بنتے جا رہے تھے، اس کے بعد ڈاؤن ہوتے گئے اینڈ سلولی گریجولی بالکل سکویز ہوتے گئے اور ایک محدود جگہ پر آ کر رک گئے۔ اب اس نے یہاں پر آ کر کلیئر کرنا ہے خود کو کہ اس نے جانا کس سائڈ ہے مارکیٹ کو۔ دیکھیں جو اوور آل جو انوائرمنٹ ہے، ٹیکنیکل سے ہٹ کر، فنڈامنٹل سے ہٹ کر جو سرکمسٹینسز ہیں اراؤنڈ دی ٹیکنیکلز، وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہیں اس وقت، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو بریک آؤٹ ہے وہ کس سائڈ آ سکتا ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ جو ٹرائنگل پیٹرنز ہوتے ہیں وہ جو بنتے ہیں ان کی ڈائریکشن یا ان کا جو بریک آؤٹ ہوتا ہے وہ کس سائڈ آنا چاہیے، تو جب مارکیٹ کسی سائیکل میں ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ اپ سائڈ بلش سائیکل ہو یا بیرش ہو، تو وہاں پر ڈیفائن کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک سائیکل جب چل رہا ہوتا ہے اس کی ویوز بن رہی ہوتی ہیں اور ویوز کی جو کریکشن آتی ہے تو اس کے بعد سیکنڈ آگے کی جو نیکسٹ ویو بنتی ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ایزی ہوتا ہے۔ لیکن جب مارکیٹ کسی فیز میں ٹریڈ کر رہی ہو، اٹ مینس کہ ڈسٹریبیوشن فیز ہو یا پھر کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہو، تو ایسے فیزز کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل پرفارم کر رہی ہوتی ہے۔
بہرحال اس کی جتنا ڈیپ میں جائیں گے اتنی چیزیں کھلیں گی، اور جتنی چیزیں کھلیں گی تو اس کی جو ڈسکشن ہے وہ زیادہ ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی۔ تو میں اسے یہاں پر فائنلائز کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے شرنک والیوم ہو رہا ہے اور مارکیٹ بریک ایون یعنی کہ رینج باؤنڈ پوزیشن کے اندر آ گئی ہے، تو آپ نے اپنی اسٹریٹجی کچھ اس طرح سے بنانی ہے کہ آپ نے بالکل لو والیوم کے ساتھ ہی آپ نے بھی پرفارم کرنا ہے مارکیٹ میں، کہ اگر آپ کی انٹری جو ہے وہ بھی ایزیلی ہو جائے، اور جب آپ ایگزٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو ایزیلی ایگزٹ مل جائے۔ تو اس طرح کی پوزیشن میں رہیں، اور یہ اوپر کی ٹرینڈ لائن اینڈ ڈاؤن کی ٹرینڈ لائن، ان دونوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ اینڈ ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ انڈیکس کا اسکرپٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو مارکیٹ میں جتنے بھی اسکرپٹس ہیں وہ سب مل کر ہی انڈیکس کو بناتے ہیں، اور کیونکہ انڈیکس ہی اسکرپٹس کی پرسنٹیج ہوتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ انڈیکس مینیپولیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں آج کا انڈیکس اگر 42,000 کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے، تو ایک سال پہلے بھی یہ 42,000 کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت شیئر پرائز کیا تھے اور آج کے شیئر پرائز کیا ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس چیز سے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے انڈیویڈیول اسکرپٹس کے اوپر جا کر اس کے ٹیکنیکل انالائز کرنا ہے، فنڈامنٹلس بھی دیکھیں، ٹیکنیکلی اس کی جہاں ٹریڈ بنتی ہے وہاں ٹریڈ کریں، اور آپ کو بہت سارے مواقع ملیں گے۔ آپ ریفائنری سیکٹر میں جا کر آپ کو اچھی ٹریڈز مل سکتی ہیں، شیئرز کے اوپر آپ انالائز کریں گے، ٹیکنیکلی دیکھیں گے تو آپ کو بہترین ٹریڈز مل سکتی ہیں۔ اسی طرح سے سیمنٹ سیکٹر میں چند ایسے اسکرپٹ ہیں جن میں ابھی بھی گنجائش موجود ہے، ان میں کام کیا جا سکتا ہے ٹریڈز کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ آر ایس آئی جو کہ ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس ہے، آر ایس آئی کی پوزیشن ٹھیک ہے۔ یہاں پر انڈیکس کو اتنا پینک والی پوزیشن شو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ انڈیکس کافی عرصے سے مینیپولیٹڈ ہے، مینیپولیشن جو ہے اس کے اندر بڑی خوب طریقے سے کی جا رہی ہے۔ اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور کوئی ریزن نہیں ہے، انڈیکس مینٹین کرنے کے لیے بہت کچھ جو ہے شیئرز کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے شیئر پرائز کو دیکھنا ہے، شیئرز کے آپ نے ٹیکنیکلز کرنے ہیں، اور ان کے اوپر آپ نے اپنی ورکنگ کرنی ہے، اور اپنی اسٹریٹجی آپ شیئرز پر ہی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیکس پر آپ کبھی بنا نہیں سکتے۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک تو کلیئر ہے۔ تو میرا آپ کے ساتھ یہی مشورہ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے لو والیوم کے ساتھ فی الحال کام کرنا ہے جب تک کلیریفیکیشن نہیں آتی، اور جیسے جیسے آگے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کو ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔